تھوڑا بتائیے گا. آج کیس کی سماعت تھی. آج آرڈر ہونے والا ہے بچوں کی انٹرم مینٹیننس پہ, تو اس کے لیے آنریبل کورٹ نے کہا ہے کہ آپ لیٹ آورس میں دیکھ لیجیے گا, ہم آرڈر اناؤنس کر دیں گے. وہ آن لائن چیک ہوتا ہے, ہم آن لائن چیک کر لیں گے. اور فردر ہم نے کورٹ کو اور بھی اس پہ ہم نے سبمیشنز دے دی ہیں کورٹ کو کہ بچوں کے جو ایکسپنسز ہیں آلریڈی ہم نے لاسٹ ڈیٹ پہ بچوں کی رسیدیں جو بھی ایکسپنسز کی رسیدیں پچھلے 1-1.5 مہینے میں ہوئی ہیں ہم نے جمع کروائی ہوئی ہیں. تو ہم نے کورٹ کو اپنی جسٹیفیکیشنز پروف دیے ہیں کہ دیکھیں بچوں کے ایکسپنسز کتنے ہیں. تو جو ہم نے الحمدللہ کلیم کیے تھے پہلے دن سے اس سے زیادہ ہی ایکسپنسز بچوں کے ہوئے ہیں جو بیسک نیڈز ہیں. اچھا, اس پہ کوئی لیجر کی چیزیں نہیں ہیں, کوئی بچوں کی ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں. جو ہم نے بیسک چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں وہی ہم نے کورٹ کو پروف بھی دے دیے ہیں. کام صاحب, انہوں نے جو ونٹر ویکیشن کی بھی اپلیکیشن فائل کیا ہے, اس پر آپ نے کیا دلائل دیے تھے؟ ونٹر ویکیشنز, پہلی بات تو ویکیشنز ان بچوں کی ہوتی ہے جو اسکول جاتے ہیں. ونٹر ویکیشنز باقی بچوں کی نہیں ہوتی ہے. ونٹر ویکیشنز کا کانسیپٹ اسکول سے اور جاب سے نکلا ہے. جو جابس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ونٹر ویکیشن ہوتی ہے اور اسکول کے بچوں کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ ان کا جو ہے نا کوئی بچہ ابھی اسکول میں ان کی ارریسپانسبلٹی کی وجہ سے جو مائنر سلطان ہے وہ اسکول میں داخل نہیں ہوا, کیونکہ باپ نے پچھلے 5 مہینوں سے مینٹیننس نہیں دی. پچھلے 2 مہینوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے کا اگست سے اسکول اسٹارٹ ہو گیا ہے, کائنڈلی اس کو آپ جو ہے نا پیمنٹ کریں تاکہ بچہ اسکول جائے. ابھی تک بچے کی اسکول کی ایڈمیشن فی انہوں نے جمع نہیں کروائی, بچے ایڈمٹ نہیں ہو پایا. کیونکہ بچہ ایڈمٹ ہی نہیں ہے تو کس چیز کی ونٹر ویکیشن. باقی جہاں تک تعلق ہے ونٹر ویکیشن کا, دونوں بچے چھوٹے ہیں. انہوں نے مانگا ہے کہ 10 دن کے لیے بچوں کو باپ کے پاس رہنے دیا جائے. 10 دن تک بچے کس طرح باپ کے پاس رہیں گے؟ جو 9 مہینے کی بچی ہے جو ماں کا دودھ پیتی ہے وہ ماں کے بغیر کس طرح رہ سکتی ہے؟ ادھر میٹنگز میں آپ میڈیا والے حضرات دیکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ ان کو بلایا جاتا ہے میٹنگ کے دوران ماں کو کہ آ کے چھوٹی بچی کو دودھ دے دیں یا بچی کو سنبھالیں کیونکہ وہ روتی ہے. جو بچہ ہے 4 سال کا, وہ 4 سال کا چھوٹا بچہ ماں کے بغیر, ہاں بالکل اس کو باپ کی بھی اٹیچمنٹ چاہیے لیکن اتنی نہیں, زیادہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں چھوٹے بچے. تو وہ کس طرح 10 دن رہ سکے؟ تو میرے خیال میں کہ اس طرح کی وہ چیز الاؤ ہوئی تو ود ڈیو ریسپیکٹ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ظلم ہوگا بچوں پہ کیونکہ ان کو ماں سے دور رکھا جا رہا ہے. یہ بتائیں جیز کے سامان پہ جو ہے وہ ابھی بھی آپ کا جو ہے وہ متنازع بنایا جا رہا ہے کہ کچھ گفٹ وغیرہ وہ نہیں دیے گئے, تو اس پہ کیا وہ اعتراضات آپ کی طرف سے ابھی عدالت میں جو جمع کرائے گئے اس پہ کیا پورا رائے عمل آگے ہو؟ جی سب سے بڑا اعتراض جو جہیز کے سامان پہ تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایڈمٹ کی تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, کورٹ میں جو پروسیجر ہے بیل آف اپوائنٹ ہوتا ہے اور ڈاوری آرٹیکلز ایکسچینج ہوتے ہیں, ہینڈ اوور ٹیکنگ ہوتے ہیں پارٹیز کے بیچ میں. اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈاوری آرٹیکلز اپنے گھر کے باہر رکھے تھے, جو ہمارے کلچر میں ایک امورل ان ایتھیکل مانا جاتا ہے کہ ڈاوری آرٹیکلز جب آپ آ رہے ہیں تو اس وقت تو آپ ان کو بڑے عزت احترام کے ساتھ گھر میں رکھ رہے ہیں, لیکن جب ڈاوری آرٹیکلز آپ دینے کا وقت ہے جو عورت کا رائٹ ہے وہ آپ جو ہے نا چیز ٹھیک جی. ڈاوری آرٹیکل کے بارے میں کیا کہنا ہے, وہ کچھ کلیم کر رہے تھے؟ جی ڈاوری آرٹیکل سے سب سے بڑا اعتراض جو آنریبل کورٹ میں آج ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی فائل کی ریٹن میں اور ایک تصویر بھی ہم نے آنریبل کورٹ میں جمع کرائی ہے کہ کس طرح جو ہے نا ڈاوری آرٹیکل کا سامان گھر کے باہر پھینکا گیا ہے اور وہاں سے آنریبل کورٹ کا جو بیلف تھا وہ گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. سامان دونوں پارٹیز وہاں موجود نہیں تھی. آدھے گھنٹے بعد دونوں پارٹیز آئی ہیں تو دیکھا ہے کہ باہر سامان پڑا ہوا ہے. تو وہ ایک سیکورٹی کنسرن بھی تھے, سامان کو نقصان ہو سکتا تھا اور ہمارے کلچر میں یہ چیزیں ہوتی نہیں. یہ بڑا امورل اور ان ایتھیکل مانا جاتا ہے کہ آپ کسی کی امانت, کسی کی ڈاوری آرٹیکل ڈیورس کے بعد عورت کی امانت بن گئے تھے, جنہوں نے خود ایڈمٹ کیا دینے کے لیے تیار تھے. جب دینے کا ٹائم آیا انہوں نے گھر کے باہر پھینک دیتے, اپنے صحن میں رکھ دیتے ڈاوری آرٹیکل, وہاں سے اٹھائے جا سکتے تھے. تو یہ بڑا ان کا جو ان ایتھیکل, جو میں کہتا ہوں انلیگل بھی ایک ایکشن ہے کہ ڈاوری آرٹیکل کا سامان انہوں نے اس طرح جو ہے نا باہر چیزیں رکھی ہوئی تھی. اچھا سر, آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے الزام لگایا تھا کہ آپ وہ جو آپ کے وکیل بھائی ہیں وہ اپنے کلائنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, انہوں نے یوٹیوب بنایا اور اس یوٹیوب میں آپ پر وہ 12 الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے جعلی دستاویزات وغیرہ جمع کرائے. یہ معاملہ کیس پہ تھوڑی وضاحت دیجیے گا. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ پورے لوگوں کے سامنے, آپ میڈیا حضرات کے سامنے کہ کس طرح میرے وکیل دوست کا یوٹیوب اکاؤنٹ مس یوز ہو رہا ہے. اس پہ ساری جو بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کے کلائنٹ کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں. آنریبل کورٹ نے دونوں پارٹیز کو منع کیا تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ آئیں, تو انہوں نے اس چیز کا آلٹرنیٹ یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے وکیل کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے, جو انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن میں ہو رہا ہے. اس طرح ہونا نہیں چاہیے. دوسری بات, جہاں تک ڈاکومنٹس کی بات ہے, آج ہم نے خود آنریبل کورٹ میں اپلیکیشن فائل کی ہے کہ آپ ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروائیں, کیونکہ کنٹینیوسلی جب سے ہم نے ڈاکومنٹ جمع کرا یہ کہہ رہے ہیں فورج. کوئی فورجری کا کوئی چیز بتا نہیں سکتے. ہم نے خود کہا ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس ہم نے جمع کروائے خود آنریبل کورٹ ویریفائی کروائے. ہم آج آفر کر رہے ہیں, ویریفیکیشن آ جائے گی, ثابت ہو جائے گا کہ کس طرح ڈومیسٹک وائلنس ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے خود آفر کی ہے اس چیز کی. تھینک یو سر, تھینک یو.